خالق و مالک اور رازق ہیں، وہی قادر مطلق مدبر الکون اور منعم ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا نعمتیں ہیں جن کو اگر شمار کرنا چاہیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لا تحصوها۔ مالک الملک کی 3 نعمتیں اس قدر عظیم نعمتیں ہیں کہ پوری دنیا کی نعمتوں کو اگر جمع کر لیا جائے تو ان 3 نعمتوں میں سے کسی ایک نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک نعمت اسلام ہے، جس کے بارے میں اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ دوسری نعمت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عطا کی ہے وہ دستور اسلام ہے، جس کو قرآن مجید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نعمت قرار دیا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس نعمت کو بیان کیجیے۔ تیسری نعمت صاحب قرآن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ نے یہ احسان کیا ہے۔ انما انا رحمت مہداہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ایک رحمت بنا کر اور ہدایت دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اسلام، قرآن اور صاحب قرآن جو ان 3 نعمتوں کی قدر کرتا ہے، اللہ ذو الجلال اس انسان کو بھی دنیا کے لیے نعمت بنا دیتے ہیں۔ کتنی عظیم یہ نعمتیں ہیں۔ آج ہم صرف پہلی نعمت کے بارے میں ہی گفتگو کر پائیں گے۔ وہ کون سی پہلی نعمت ہے؟ جس کو اسلام کہتے ہیں، جس کا دوسرا درجہ ایمان ہے اور جس کا سب سے اعلیٰ درجہ احسان ہے۔ زبان سے جب میں اقرار کرتا ہوں اللہ کی اور اس کے پیارے پیغمبر کی رسالت کا، تو میں مسلمان ہوتا ہوں۔ یہی چیز میرے دل میں اگر اتر جائے تو اس سے میں مومن بنتا ہوں۔ پھر میری زندگی ایک زاویہ اس کی تعلیمات کی گواہی دے اور ایکسیلنس کے درجے پہ وہ اعمال اور کردار پہنچ جائیں تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں آپ کی خدمت میں صرف 2 چیزیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام کسے کہتے ہیں اور مجھے مسلمان ہونے پر فخر کیوں ہے، کیوں ضرورت پیش آتی ہے اس طرح کی بات پیش کرنے کی کہ آج مسلمان یہ کہتا نظر آتا ہے I am ex-Muslim، میں کبھی مسلمان ہوتا تھا، مسلمان اسلام سے بیزار ہونے لگ گیا۔ میں بتانا چاہتا ہوں
کہ میں پراؤڈ فیل کیوں کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں؟ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ مسلمان کی عظمت اور شان کیا ہوتی ہے۔ اسلام کہتے کس کو ہے؟ کائنات کے سارے نظام جمع ہو جائیں، اسلامی نظام کی کسی ایک شک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نہ آج تک دنیا نے دیکھا ہے، نہ قیامت تک یہ خواب شرمندہ تعبیر کر سکے گی کہ اسلام سے بڑھ کے بھی کوئی نظام دنیا میں ہے جو اس قابل ہو کہ اسے زندگی کے ہر دور میں اور ہر جگہ اپلائی کیا جائے۔ اسلام کس کو کہتے ہیں؟ اسلام یہ اسلم یسلم اسلامن سے ہے۔ اس کا مطلب ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، گردن کو جھکا دینا، اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا، بات کو تسلیم کر لینا۔ ہمیشہ اسلام سے بیزار وہ ہوگا جس کی قسمت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں ہوگی، جو گردن کو جھکانے والا نہیں بلکہ سر پھرا ہوگا، وہ اسلام کو ناپسند کرے۔ وہ شخص جو اپنے معاملات کو اللہ کی سپرد کرنے کی بجائے شیطان اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے سپرد کرتا ہے، اس کی زبان اسلام کے بارے میں زہر اگلتی ہے۔ اللہ عز و جلال نے اپنے پیغمبر ابراہیم سے کہا، اذ قال له اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ اے میرے بندے، تو مطیع ہو جا، بات مان لے، فرما بردار بن جا، کہنا ماننے والا بن جا۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سوچنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کی، فرمایا اسلمت لرب العالمین، اللہ جو بھی آپ کا حکم ہے میں اسے قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ اور یہی اسلام ہے کہ انسان زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے کا عہد کر لے تو اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دعوے کی بھی قدر کرتے ہیں، لیکن دعوے کی دلیل بھی طلب کرتے ہیں۔ فوراً اللہ تعالیٰ نے اس دعوے کی دلیل اپنے پیغمبر سے طلب کر لی۔ کیسے طلب کی؟ مدت مدید کے بعد ایک بچہ ملا، جب تھوڑا سا اس عمر کو پہنچا جس عمر میں بچے کی ہر ادا انسان کو بھاتی ہے، تو ساتھ ہی حکم دے دیا کہ اچھا دیکھتے ہیں کیسے اطاعت کرتے ہو، اس بچے کو ذبح کر دو۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء
الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين فلما بلغ معه السعي قال يا بني بیٹا ابراہیم اسماعیل کو کہنے لگے علیہم الصلاۃ والسلام انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اور انبیاء کی خوابیں وحی ہوا کرتی ہیں، کسی اور کی خواب وحی نہیں ہوتی۔ فانظر ماذا ترى، کیا خیال ہے آپ کا؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، ابا جان انتظار کس کا ہے، آپ اللہ کے حکم کو بجا لائیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے اس معاملے میں صبر کرنے والا پائیں۔ قرآن نے فوراً کیا کہا؟ فلما اسلم، جب دونوں نے ہی گردن جھکا دی، دونوں ہی مطیع ہو گئے، دونوں ہی اللہ کے حکم کی بجا آوری کے لیے تیار ہو گئے۔ باپ نے چھری پکڑ لی، بیٹا لیٹ گیا، باپ چھری چلا رہا ہے اور بیٹا گردن کٹوانے کے لیے تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ ان کا اطاعت کا پہلو کامل ہے تو مالک الملک نے چھری کی صلاحیت کو سلب کر لیا، کاٹنے نہیں دیا۔ اس وقت تک چھری چلی نہیں جب تک اللہ نے جنت سے ایک جانور اس چھری کے نیچے لٹا نہیں دیا، اور پھر رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے قربانی کی سنت کو جاری کر دیا۔ تو اسلام اپنی زندگی کے لیل و نہار کو اللہ کے سپرد کر دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا، اللہ کی منشا کے مطابق گزارنا، اس کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے گزارنا، زندگی کے ہر زاویے اور رویے میں اللہ کے احکامات کی چھاپ نظر آئے، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ یہ وہ مسلمان ہے جس کو اللہ حضر جلال نے قیامت کے دن انعامات سے نوازنا ہے۔ صرف دعویٰ نہیں، دعوے کے ساتھ عمل ہو، دعوے کے ساتھ دلیل ہو کہ میں جو کہہ رہا ہوں ویسے نہیں کہہ رہا، میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں، میں مسلمان۔ میری زندگی کا سب سے بڑا تھیم کیا ہے؟ اللہ کی مان کے چلوں گا۔ شعار کیا ہے؟ اس کے رسول کو آئیڈیل مانوں گا۔ راستہ کیا، منہاج کیا ہے؟ جیسے صحابہ نے مان کے دکھایا اور دنیا کا نمونہ بن گئے۔ یہ ہے مسلمان۔ آج 101 دعویٰ کرنے والے، اپنے آپ کو اسلام کا چیمپئن سمجھنے والے، جن بیچاروں کو قرآن کا ایک رکوع پڑھنا نہیں آتا، جن کو سورۃ الاخلاص پڑھنی نہیں آتی، جب حالت اسلام اور مسلمانوں کی ایسی ہوگی تو پھر اسلام کون سی بلندیاں حاصل کرے گا؟ اسلام تو ان لوگوں نے حاصل کیا، ان لوگوں نے قبول کیا، ان لوگوں کو اس کی قدر ہوئی جنہوں نے پتھروں کے نیچے بھی لیٹ کے احد احد کی بات کی۔ اسلام کی قدر تو ان لوگوں کو ہے جن کے سر اور کندھے اور چہرے سے خون نکل رہا ہوتا اور اللہ کے رسول گزرتے کہتے اصبروا علی یاسر فإن موعدکم الجنہ،
اے آل یاسر صبر کرو، جنت میں ملاقات ہوگی۔ اسلام تو ان لوگوں نے قبول کیا کہ جن کو مارا جاتا اور بے ہوش ہو جاتے، مکے کے اندر ابو ذر جیسے کوئی اٹھانے کے لیے آتا نہیں تھا اور بے ہوش اکیلے پڑے رہتے تھے۔ اسلام کی قدر تو ان لوگوں کی ہے، یا اسلام کی قدر ان لوگوں کو ہے جن کو صرف آج بھی اسلام کے نام پہ زندہ ان کو جلا دیا جاتا ہے، اور زندہ ہی ان کے ہاتھ اور پاؤں اور انگلیاں اور پورے کاٹ دیے جاتے ہیں، اور صرف اس وجہ سے ان کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتا ہے، تمہارے گھر سے قرآن کیسے نکل آئے گا۔ اسلام کی قدر تو ان کو ہے، اسلام کی قدر تو ان لوگوں کو ہے جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا کے اسلام کے لیے اسلام بچا کے آئے۔ اللہ عز و جلال اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء لکھتے ہیں اسلام مکمل اس وقت ہوتا ہے والاعتراف مع الاعتقاد بالقلب والوفاء بالفعل۔ اسلام کلمہ طیبہ کا زبان سے اقرار اور دل کے اعتقاد اور عمل سے تصدیق اور وفاداری کا نام ہے۔ جو صرف زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں اسلام کو مانتا، وہ کبھی اسلام کے ثمرات کو زندگی میں نہیں چن سکتا۔ جو وفاداری نہیں دکھاتا، جو عمل نہیں کرتا، کبھی وہ اسلام کی عظمتوں کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھ سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا اور اسلام اور مسلمانوں کی عظمت کو واضح کیا۔ آج انہی عظمتوں میں سے صرف 5 عظمتیں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ میں کس لیے فخر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں، مجھے مسلمان ہونے پہ فخر کیوں ہے۔ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، اسلام ہی ایسی نعمت ہے جس سے انسان کا سینہ اللہ عز و جلال ہر نعمت اور ہر بلندی کے لیے کھول دیتے ہیں۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره۔ اللہ تعالیٰ کا جب یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں نے فلاں کو ہدایت دینی ہے، جس کو ہدایت یافتہ بنانا ہوتا ہے، تو اللہ کا پھر فیصلہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس انسان کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ اسلام کی نعمت کو محسوس کرتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا ہوتا ہے یجعل صدرہ ضیقا حرجا، وہ انسان جو ہدایت سے محروم ہونا ہوتا ہے، اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے دل میں اسلام کے بارے میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، کڑن پیدا ہوتی ہے، اور نہیں لوگ کیا کہیں گے، نہیں تو پابندیاں اٹھانی پڑیں گی، گھٹن پیدا ہوتی ہے، یہ تو بہت پابندیوں والا دین ہے،
لیکن جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہوتی ہے اللہ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، وہ اسلام کے ایک ایک زاویے کے حسن کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کیسے اللہ تعالیٰ سینے کو کھولتے ہیں؟ کیونکہ دنیا کا کوئی ایسا نظام نہیں ہے جتنا نظام اسلام کا آسان نظام۔ کیسی آسانی؟ آپ کے علم میں ہے کہ اسلام سے پہلی امتوں میں اگر کوئی نیت اور ارادہ بھی برائی کا کرتا تو اس پہ عذاب آ جاتا۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا امتیاز دیا؟ آپ نیت اور ارادہ برائی کا کرتے ہیں، آپ کا مواخذہ نہیں ہوتا۔ جب تک آپ بول نہیں لیتے، جب تک آپ غلط گناہ لکھا ہی نہیں جاتا۔ اور آپ نے وہ قصہ سنا ہوگا، وہ سورۃ القلم کا۔ صنعاء میں ایک بہت بڑا باغ تھا یمن میں۔ باپ بڑا نیک تھا، صدقہ خیرات کرتا تھا۔ 3 بیٹے تھے، باپ کی وفات کے بعد سوچتے ہیں یہ کیا ہے، سارا مال مسکینوں کو دے دے۔ تینوں نے مشورہ کیا، اچھا ایسا کرتے ہیں، صبح صبح جاتے مسکینوں کے آنے سے پہلے باغ کا پھل توڑ لیتے ہیں اور اس کو بیچ دیتے ہیں، نہ وہ آئیں نہ ہمیں دینا پڑے۔ ابھی انہوں نے پھل توڑا نہیں ہے، ابھی صرف باغ کی طرف جا رہے تھے۔ اس بدنیتی کی وجہ سے، خبث باطن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، کیا ان کا نتیجہ ہوا؟ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ تعالیٰ نے ان کے پورے باغ کو جو مشہور زمانہ باغ تھا راکھ بنا دیا۔ جب وہ صبح صبح جا رہے تھے تو کہتے ہیں رستہ بھول گئے۔ کبھی کوئی رستہ اپنے باغ کا بھولا؟ یا تو گائے بھینس کو چھوڑ دے تو وہ بھی اپنا رستہ نہیں بھولتی، لیکن سچ پوچھئے تو وہ رستہ ہی بھولے تھے۔ کون سا رستہ؟ جو اللہ کے محبت کا راستہ تھا وہ بھولے تھے، جو ان کے باپ کو نصیب تھا، وہ اللہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا، یہ وہ رستہ واقعتاً بھول گئے تھے۔ یہ اسلام ہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ عز وجل تجاوز لأمتی عما حدثت به انفسها ما لم تعمل او تکلم به۔ انسان جو مرضی یہاں سوچتا رہے، اللہ اس کی پکڑ نہیں کرتے۔ کب تک پکڑ نہیں کرتے؟ جب تک وہ زبان پہ نہ لے آئے، جب تک وہ عمل میں نہ لے آئے۔ بلکہ اسلام کی اور آسانی دیکھیے، بندہ بول بھی پڑے، گناہ بھی کر لے، حکم یہ ہے کہ 6 گھنٹے تک فرشتوں میرے بندے کا گناہ نہ لکھنا۔ اگر 6 گھنٹوں کے اندر شرمندہ ہو جائے، گناہ کو چھوڑ دے، ان اللہ تعالیٰ کی الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ۔ 6 گھنٹوں تک فرشتہ لکھنے کے لیے رکا رہتا ہے، گناہ ہو گیا۔ فإن هو نزع واستغفر وتاب صقل قلبه، اللہ فرماتے ہیں اگر 6 گھنٹے کے اندر اس نے شرمندگی کا اظہار کیا، توبہ کر لی، تو فرشتوں بغیر لکھے ہی میں اس کو معاف کرتا ہوں۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ آپ نے غلط نیت کی، فوراً عذاب آ گیا۔ آپ نے غلط ارادہ کیا، فوراً پکڑ آ گئی۔ تو یہ آسانی کس نے دی؟ اس اسلام نے دی۔ تو نیت اور ارادے میں اسلام نے یہ آسانیاں دی، اس لیے مجھے مسلمان ہونے پہ فخر ہے، کیونکہ اس جیسا اور کوئی دین نہیں ہے۔ طہارت و پاکیزگی ہر دانش مند کی ایک توجہ کا مرکز ہوتی ہے۔
حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بنی اسرائیل كان اذا اصاب ثوب احدهم قرضه، بنی اسرائیل کے اندر اگر کسی کے لباس کو نجاست لگ جاتی اتنا لباس کاٹنا پڑتا۔ بلکہ دوسری روایت کے الفاظ ہیں قرضه بالمقاریم، لباس بھی کاٹنا پڑتا اور جسم کا حصہ بھی وہ لوگ کاٹ دیا کرتے۔ اسلام نے کہا نہیں، آپ کپڑا لباس اس کو 3 مرتبہ آپ پانی بہا دو، دھو دو، آپ پاک ہو گئے۔ یہ شدت اور سختی کس میں تھی؟ اسلام سے پہلے۔ اسلام نے طہارت اور پاکیزگی میں بھی مسلمانوں کو آسانیاں دی۔ سوچئے اگر یہ نظام آج بھی ہوتا کہ اتنا کپڑا کاٹ دیا جائے، بچوں کی پرورش کیسے ہوتی؟ انسان ہے، مرد ہو یا عورت، یہ کیسے زندگی گزارتے؟ اور کپڑا کاٹنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر جسم کا کوئی حصہ کاٹنا پڑ جاتا تو کیا بنتا؟ یہ اسلام کی عظمت ہے، یہ اسلام کے محاسن ہیں کہ اسلام نے حکم کیا دیا؟ 3 مرتبہ کسی بھی آپ چیز کو دھو دیں گے وہ پاک ہو جائے گی۔ میں مسلمان ہونے میں فخر کیوں کرتا ہوں؟ اسلام دیکھیے کتنا پیارا ہے۔ ایک وقت ہے کہ آپ گرمی میں 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو دھوتے ہیں، 3 مرتبہ آپ کلی کرتے ہیں، 3 مرتبہ اپنے چہرے کو دھوتے ہیں، لیکن اسلام نے اس میں بھی آسانی کر دی، آپ 2 مرتبہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں، اور صحیح بخاری کی روایت کے مطابق آپ 1 مرتبہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ ایک شخص گلیشیئر میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، ذمہ داری ہے، اس نے وضو کرنا ہے، کیا کرے گا؟ جس کے پاس پانی میسر نہیں، بلتستان کے علاقے میں آج بھی جائیں، ایسے علاقوں میں جہاں برف کے ساتھ ان کو پانی بنانا پڑتا ہے اور پھر وضو کرنا پڑتا ہے، یہ آسانی ہے کس نے کی؟ یہ اسلام نے بھی آسانی دی ہے کہ آپ 1 مرتبہ ہاتھ دھو لیں، 2 مرتبہ ہاتھ دھو لیں، 1 مرتبہ کلی کر لیں، آپ کا وضو پورا ہے اور آپ کو پورا ہی اجر ملے۔ اللہ تعالیٰ نے وضو کے بارے میں بھی آسانی دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس سے بڑی آسانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ کے پاس پانی نہیں ہے، پانی نہ ہونے کی صورت میں آپ کیا کریں گے؟ کیا نماز چھوڑ دیں؟ الصعید الطیب وضوء المسلم وَإِن لَّمْ يَجِدِ الْمَاءَ 10 سنين، 10 سال تک آپ کو پانی نہیں ملا، آپ مٹی سے تیمم کر کے نماز پڑھتے رہیں گے، آپ کو اجر پورا ہی ملے گا۔ کتنے سال تک؟ 10 سال تک۔ میں اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہونے پہ فخر کیوں کرتا ہوں؟ کیونکہ اس سے آسان اور معقول دین اور ہے ہی کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو ایک اور آسانی اسلام کی صورت میں پیش کی۔ پہلی امتیں جب بھی نماز پڑھتی جانا پڑتا، کہاں جانا پڑتا؟ عبادت کے لیے جگہ خاص کی گئی۔ آج بھی گرجے بنے ہوتے ہیں، آج بھی معبد خانے لوگوں نے بنائے ہوئے، جس طرح مسلمان مسجد میں نماز پڑھتا۔ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطُهُورًا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین کو پاکیزہ اور مسجد بنا دیا، جہاں بھی نماز پڑھیں گے آپ کو اجر پورا ہی ملے گا۔
اسلام ہی ایک ایسی نعمت والا دین ہے، ایسی آسانی والا دین ہے جس میں انسانیت کی ضرورتوں کا خیال رکھا گیا اور اس کی کمزوریوں کا بھی خیال رکھا گیا اور اس کی زندگی کے ان زاویوں کو بھی برقرار رکھا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت بھی صحیح بجا لائے اور کسی قسم کی کمزوری بھی اس کے ایمان میں نہ آئے۔ اب ایک شخص بیمار ہو گیا، کیسے نماز پڑھے گا؟ اسلام سے پہلے کیا حالت تھی؟ اسلام کے بعد مسلمانوں کے لیے آسانیاں کیا ہوگی؟ حدیث کے الفاظ ہیں صلی قائما، تم کھڑے ہو کے نماز پڑھو۔ کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو کیا کرے؟ نماز چھوڑ دے؟ کہا نہیں، فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، نہیں کھڑے ہو سکتے، کوئی تکلیف ہو گئی ہے، کوئی چوٹ لگ گئی ہے، بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے نماز پڑھو۔ فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنْبٍ، اگر ایسی کنڈیشن میں چلے گئے ہو کہ بیٹھنا بھی محال ہے تو پھر کیا ہو؟ آپ لیٹ کے نماز پڑھ لو۔ آپ سے کروٹ کے بل لیٹ کر نماز نہیں پڑھی جا رہی تو پھر کیا ہوا؟ فَأَوْمِ إِيمَاءً، جس حالت میں تم پڑے ہو اشارہ کر لو گے اجر پورا ہی ملے گا، اجر تمہیں پورا ہی ملے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے، یہ کب ہے؟ جب وہ بیمار ہے، جب وہ نہیں کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکتا، لیکن صحت مند ہونے کے بعد کھڑے ہو کے نماز پڑھنی ہوگی۔ جیسا کہ آج کل دیکھا نا، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد اچھے بھلے گبرو جوان بھی بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، جائز نہیں۔ صلاۃ الرجل قاعدا نصف صلاۃ الرجل قائما، جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اسے کوئی بیماری نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، اس کو آدھی نماز کا ثواب ملتا ہے اس انسان سے جو کھڑا ہو کے نماز پڑھتا ہے۔ میں اسلام کو قبول کر کے مسلمان ہونے پہ فخر کیوں کرتا ہوں؟ یہ میری زندگی کی ہر زاویہ کو آسانی دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی عظمت پیش کی ہے جو نفلی روزہ رکھتا ہے۔ آپ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، نہیں نبھایا جاتا، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ حدیث کے الفاظ سنیے، ان للطاعم شاکر من الاجر مثل ما للصائم الصابر۔ میرے بندو، تم اگر کھانا کھا کے شکر کر لو نا، کھانا کھا کے شکر کر لو، تمہیں میں اجر اتنا ہی دوں گا جتنا روزہ رکھ کے کوئی صبر کرتا ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، روزہ نہیں رکھا، برداشت نہیں ہو رہا، پھر کیا ہوا؟ اگر کھا کے تم شکر گزار بن جاؤ تو اجر تمہیں اتنا ہی دیا جائے گا جتنا اجر صبر کر کے روزہ رکھنے والے کو دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کا روشن پہلو زکوٰۃ میں پیش کیا ہے، اب اگر دنیا کا بناوٹی نظام ہوتا، جیسے کہ آج کل بناوٹی نظام ہے کہ ہر چیز پہ ٹیکس ہے، اگر اسلام کا بھی ایسا نظام ہوتا تو دنیا تو فنا ہو جاتی، ہر ضرورت کی چیز پہ بھی ٹیکس ہوتا تو کیا بنتا؟ اسلام نے اس لیے کہا کہ ہر روز ٹیکس کی بات نہیں ہے کہ آپ کچھ 600 چیزیں بیچتے ہیں تو اس کا ٹیکس دیں، نہیں، اس وقت تک زکوٰۃ کا اصول آپ پہ لاگو نہیں ہوگا۔ من استفاد مالا فلا زکاة علیہ،
حتی یحول علیہ الحول عند ربی، سال کے بعد تمہیں اپنے مال کو برکت دلوانے کے لیے، اپنے مال کو مزید بڑھانے کے لیے، اپنے مال کی شرارت اور اس کی شر سے بچنے کے لیے، اپنے آپ کو قیامت کے عذابوں سے چھڑانے کے لیے اور اپنے مال میں مزید برکت دلوانے کے لیے تمہیں سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے۔ لیکن کس چیز میں؟ لیس فی فرسہ، لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فی فرسہ صدقہ، اس نے گھوڑا رکھا ہوا ہے سواری کے لیے، اس کا غلام ہے، ضرورت ہے اس کو۔ اب یہ تو نہیں ہے کہ غلام خدمت کرنے والا تو اس پہ زکوٰۃ ڈالی جائے، کہا اس کے غلام پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کے گھوڑے پہ کوئی زکوٰۃ نہیں، اس کی ضرورت ہے، اس نے سفر کرنا ہے، اس نے جہاد کرنا ہے، اس نے دوسری جگہ منتقل ہونا ہے، اس نے صلہ رحمی کے لیے سفر کرنا ہے، اس نے دین کے لیے نکلنا ہے۔ اس لیے یہ اسلام نے آسانی دی ہے کہ نہ اس کے گھوڑے پہ زکوٰۃ ہے، نہ اس کے غلام پہ زکوٰۃ ہے۔ لیس فی العوامل صدقہ، بلکہ اس نے کاشتکاری بھی کرنی ہے۔ اگر اس کے پاس کوئی ہنر اور نہیں ہے، اگر وہ تجارت نہیں کر سکتا تو زمین کی کاشتکاری تو کر سکتا ہے، اس کے لیے اسے کوئی چیز بنانی پڑے گی لوہے کی، اس پہ بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، اس پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر وہ سادہ دودھ و باش چاہتا ہے، نہیں وہ بڑے کھانے کھا سکتا، اسے سبزیاں کھانے کی تو اجازت ہونی چاہیے۔ لیس فی الخضروات زکوٰۃ، سبزیوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ایک عام مسلمان، ایک عام انسان کو اس لیول پہ اسلام نے رکھا ہے کہ وہ کبھی بھوکا نہیں مر سکتا، صرف اسلام کا مزاج ہے۔ یہ جتنے لبرل، یہ جتنے دیگر قوانین ہیں، نظام ہیں، یہ انسانیت کو ظلم کی چکی میں پیسنے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اسلام ایسا ہے جو ہمیشہ مسلمان کو بلند کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے، کاش کہ کسی کو یہ بات سمجھ آئے۔ زکوٰۃ کی بات آئی ہے تو میں یہ بات بھی کہہ دوں، آج حقیقت کی دنیا میں تھوڑا سا قدم رکھے، کوئی 36 سے 37 قسم کے ٹیکس دینے والا بھی پھر بھی بیچارہ چور ہی کہلواتا ہے، سارا دن ہڈیاں رگڑنے والا بھی پھر بھی بیچارہ ظلم کی چکی میں پس رہا ہے۔ 10 سال آپ نے مدینے میں گزارے ہیں اللہ کے رسول نے، کتنے سال؟ اور 86 جنگیں لڑی ہیں، 56 میں آپ نے خود شرکت فرمائی ہے۔ جنگ لڑنا یہ کوئی ٹافی ٹائپ بات نہیں ہے کہ آپ ٹافی منہ میں ڈال کر جنگ ہو جائے گی۔ جنگ کے لیے اخراجات چاہیے، جنگ کے لیے پلاننگز چاہیے، لیکن آپ نے 10 سالہ زندگی میں ایک ٹیکس نہیں عائد کیا مسلمانوں۔ سیدنا ابو بکر کی 2 سال کے خلاف، سیدنا عمر کی 10 سال کی، سیدنا عثمان کی 12 سال کی، سیدنا علی کی 4 سال کی، 6 مہینے سیدنا حسن کی، پھر سیدنا معاویہ کی 20 سال کی، آپ عمر بن عبدالعزیز تک لے آئیے۔ اب اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کیجیے، آپ کو 1 درہم یا 1 دینار کا ٹیکس نظر نہیں آئے گا۔ حالت یہاں تک تھی، صرف زکوٰۃ کا نظام تھا، اور زکوٰۃ کس میں ہے؟ گھوڑے میں نہیں، سبزیوں میں نہیں۔ کس میں زکوٰۃ نہیں ہے؟ آپ نے جو آلات رکھے ہوئے اس میں زکوٰۃ نہیں ہے، جس میں کاشتکاری کرنی ہے۔ غلام اور لونڈی میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ درہم و دینار پہ ہے جب وہ نصاب کو پہنچے، 7.5 تولے سونا ہو جو 87 گرام بنتا ہے، یہ 52.5 تولے چاندی ہو جو 613 گرام بنتی ہے، سال کے بعد زکوٰۃ ہوگی۔
عمر بن عبدالعزیز کو آ کے رپورٹ دینے والے نے رپورٹ دی، زکوٰۃ جمع ہوئی ہے، کیا کریں؟ کہا فقیروں کو دو، کیا کرنا؟ رپورٹ آئی فقیر ختم ہو گئے، کہا مسکینوں کو دو، کہا مسکین بھی ختم ہو گئے، کہا تو جا کے اعلان کرو، ہے کسی کا قرض ہم اس کا قرض اتار دیں۔ اعلان کیا، رپورٹ آئی مقروض کو رہا نہیں، کہا پھر جا کے اعلان کرو، کوئی ہے جس کی شادی نہیں ہوئی اس کی ہم شادی کر دیں۔ اعلان ہوا، کہا جس جس کی اطلاع ملی تھی سب کی شادیاں کر دی، مال پھر بچ گیا ہے، کیا کریں؟ کہا بیت المال میں جمع کروا دو اور کچھ مال کا اناج خرید کے پہاڑوں کی چوٹیوں پہ بکھیر دو۔ عمر بن عبدالعزیز یہ پسند ہی نہیں کرتا کہ اس کی سلطنت سے کوئی پرندہ بھی بھوکا اڑتا ہوا گزرے۔ اب اسلام کی عظمت کی بات کہیں قرآن و حدیث میں اور کتابوں میں پڑھے تو صحیح، مصیبت یہ ہے کہ ہم نے پڑھنا تو وہ ہوتا ہے اور ان گماشتوں کی باتیں پڑھنی ہوتی ہیں جو اسلام کے دشمن ہیں۔ مغرب میں بیٹھا انسان جو مسلمان نام رکھ کے مسلمانوں کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے والا ہے، وہ اسلام کی عظمت خاک لکھے گا؟ اس کو کیا پتہ اسلام کیا ہے؟ اس کو کیا پتہ محمد مصطفیٰ کی شان کیا ہے؟ اس کو کیا پتہ صحابہ کرام کی عظمت کیا ہوتی ہے؟ یہ اسلام ہے۔ اس لیے میں اپنے آپ کو مسلمان کہنے میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس نے نظام ایسا دیا ہے جس سے انسانیت چھلکتی نظر آتی ہے اور ہے کہ حقوق اس کو ملتے نظر آتے ہیں۔ دنیا کا کوئی نظام اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بات کرتے ہوئے فرمایا، حج تو وہ کرے گا نا جس کے پاس پیسہ ہے، حج تو وہ کرے گا نا جس کے جسم میں طاقت ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ ساری دنیا تو حج نہیں کر سکتی، محروم ہو گئے نا؟ کہا نہیں، محروم ہی کوئی نہیں، جس کے پاس پیسہ ہے بیت اللہ جا کے اللہ کے گھر کی زیارت کر کے اجر لے، نہیں پیسہ تو پریشانی کیا ہے، گھر سے وضو کرے، اللہ کے گھر میں آئے، لیکن یہ نیت کر کے آئے میں نے کچھ سیکھنا ہے یا سکھانا ہے، جیسے آج آپ نیت کر کے آئے۔ حدیث کہتی ہے فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، جب بندہ مسلمان گھر واپس پلٹتا ہے اجر اتنا ہی ملتا ہے جتنا حاجی حج کر کے گھر واپس آیا۔ اسلام ہے، یہ نعمت اسلام نے دی۔ مسلمان اگر صبح کی نماز با جماعت پڑھ لے، بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لے، اور جب سورج نکل آئے اٹھ کے 2 رکعتیں پڑھ لے، اب دیانتداری سے بتائیے گا 2 رکعتوں میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کوئی خشوع سے بھی پڑھے تو کتنا وقت لگے گا؟ 5 منٹ۔ سورج نکلنے کے بعد 5 منٹ وہ اسلام کی حالت میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے، كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے پریشانی کس بات کی؟ پیسہ نہیں ہے تو کیا حج نہیں ہوگا؟ تم نے 5 منٹ نکال لیے ہے نا، تجھے حج عمرہ مکمل کا میں اجر و ثواب عطا کرتا ہوں۔ اسلام کی آسانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا کریں، ایک مشورہ کرنے آئے ہیں۔ ذهب اہل الدثور بالاجور، مال والے تو سارا کچھ لے گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے نا، جیسے آج لوگ پوچھتے ہیں فلاں کی تو بڑی آج کل بہت لکی انسان ہے، اس کا تو کاروبار ہی بڑا، کو ہمیں بھی کوئی ٹپس دیجئے کہ ہم بھی کاروباری بنے۔ یہاں فکر ہی کچھ اور ہے، کہتے ہیں وہ جہاد کا اجر بھی لے گئے، وہ صدقے بھی دیتے ہیں پھر بھی اجر لے گئے ہم سے زیادہ، انہوں نے حج کیے پھر بھی ہم سے بڑھ گئے، انہوں نے عمرے کیے پھر بھی ہم سے بڑھ گئے، کیونکہ ان کے پاس مال ہے ہمارے پاس مال نہیں ہے۔
فکر کیا ہے؟ اجر میں کوئی آگے نہ بڑھے. یہ فکر ہی نہیں ہے کہ مال میں کو آگے بڑھے. تو آپ نے کیا فرمایا؟ پھر کیا ہوا؟ میں تمہیں ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں تم ان کے برابر اجر میں ہو جاؤ گی. اللہ کے رسول وہ کون سا طریقہ؟ فرمایا تم نماز پڑھ کے بیٹھ جایا کرو، 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لینا، الحمدللہ پڑھ لینا، اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لینا. اجر تمہیں اتنا ہی ملے گا جتنا انہوں نے جہاد کیا ہے، عمرہ کیا ہے، حج کیا ہے اور انہوں نے صدقہ دیا ہے. یہ کس نے آسانی دی ہے؟ اسلام نے آسانی دی. لیکن مالدار صحابہ نے نماز پڑھی، باہر نکلے، کہا یہ کیسے بیٹھ گئے؟ وہ بھی واپس آ گئے. کہا اللہ کے رسول نے بتایا تھا. اب جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، چھپا بھی نہیں سکتے تھے. وہ بھی بیٹھ کے کرنے لگ گئے. کہا اللہ کے رسول وہ تو یہ بھی کرنے لگ گئے. کہتے پھر ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ تو پھر اللہ کا فضل ہے جس کو اللہ عطا کر دے. اسلام کسی کو محروم نہیں کرتا. میں اس لیے فخر کرتا ہوں کہ مسلمان ہوں. زندگی کی کوئی محرومی میرے لیے محرومی نہیں ہے، اللہ نے اس کا آلٹرنیٹ دیا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کی عائلی زندگی کی بات ہو، آج ایک نہیں 10 گھر اس قدر پریشان ہیں. بیٹے کی عمر 30 سے زائد، بیٹی کی عمر 30 سے زائد. کیا وجہ ہے؟ جہیز نہیں. کیا وجہ ہے؟ لوگوں میں ناک کٹ جائے گی، اچھا کھانا نہ دیا، اچھی مارکی نہ ملی، اچھا ہوٹل نہ ملا، کیا بنے گا؟ اسلام کہتا ہے نہیں، محرومیاں ان لوگوں کے سامنے ہوتی ہیں جن کا اسلام سے کوئی میچ نہیں ہوتا. جو مسلمان ہے اس کے لیے کوئی محرومی نہیں ہے. خیر النکاح ایسر، تم اچھا نکاح کرنا چاہتے ہو کہ عام نکاح؟ اچھا کرنا چاہتے ہو، خیر النکاح ایسر. اسلام کہتا ہے بہترین نکاح ہوتا ہی وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے. بہترین نکاح ہوتا ہی وہ ہے جو آسانی سے ہو جائے. اعظم النکاح برکہ، برکت کے اعتبار سے سب سے اونچا نکاح وہ ہے ایسرہ مؤونہ، جس پہ خرچ کم آئے. اب بتائیں یہ عظمت اسلام نے دی کہ لوگوں کے رسم و رواج نے دی؟ لوگ تو ذبح کرتے ہیں. اسلام تمہیں آلٹرنیٹ دیتا ہے. میں کیوں نہ اپنے آپ کو اس بات پہ فخر کروں میں مسلمان ہوں کہ میری زندگی کی ہر محرومی کو خوشیوں میں تبدیل کر دیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کس طرح آج کس بات پہ لڑائیاں ہو جاتی ہیں، اور بارات آئی اور نکاح کا وقت ہوا، لڑائی ہوئی، ختم ہو گیا. بھلا کس بات پہ؟ کہتا جی لکھو 10 لاکھ اس کا مال ہوگا اور مہینے کا 20,000 روپیہ اس کی جیب خرچ ہوگا. اسلام کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اگر کوئی 10 لاکھ نہیں دے سکتا تو اس کی چمڑی اتار لے، کیا اس کو اپنا غلام بنا لے. یہ کیا دستور زندگی ہے؟ صحابی آئے، میری شادی کا موقع ہے، فرمایا کچھ چیز تلاش کر لو، مہر دینا ہے. تلاش کی، کچھ نہیں ملا. کہتے کچھ صورتیں بھی یاد ہیں؟ فلاں صورتیں یاد ہیں. کہا یہ صورتیں بیوی کو پڑھا دینا، یہی تیرا مہر ہے. آج ولیمے کے لیے 1.5 مہینہ ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے کیونکہ جی اچھی مارکی نہیں مل رہی، اچھا ہال نہیں مل رہا. آؤ میں دکھاؤں اللہ کے رسول کا ولیمہ کیسے کمال کے ہال میں ہوا، کیسے طرح طرح کے کھانے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جو دین دیا ہے، اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرنا خواہ ایک ہی بکری کیوں نہ ہو. اور حدیث صحیح بخاری کی ہے 5172. میں نمبر اس لیے اللہ کے رسول نے ولیمہ کیا بمدین من شعیر. میرا جی چاہتا میں دہراؤں اور آپ بھی دہرائیں. بمدین من شعیر.
2 मुट्ठियाँ जौ की भर के इतना जो था जौ थे, और आपने शादी की और इतने में आपने अपना वलीमा किया। सच बताइएगा, 2 मुट्ठियाँ भर के जौ तो कितनी रोटियाँ पकेंगी? बोले 2 के 4, चलो 4 कर लें। अगर 4 रोटियां होंगी तो खाने के लिए किस किस को बुलाएंगे? एक दूल्हा मियाँ, एक दुल्हन, और ये इस्लाम है। ये रस्म रवाज के ये ताने, ये रस्म रवाज की कड़ियाँ और बेड़ियाँ, इसको इस्लाम ने उतारा है। और मुझे तो हैरानगी इस बात की होती है, बस जी नाक कट जाएगा। वैसे आपने कभी देखा है कोई नाक कटा? अखबार में कोई पिक्चर आई हो, ये देखो गुजरांवाला में एक शख्स था, इसका नाक कट गया है। या आपने कोई ब्रेकिंग न्यूज़ सुनी हो, जियो पे हेडलाइन आ रही हो कि आज 3:25 पे खाना अच्छा नहीं था तो नाक कट गया और 5 डॉक्टर्स की टीम जो है उसका ऑपरेट कर रही है। कभी सुना आपने? कभी नहीं ऐसा हुआ। लेकिन मेरा वैसे एक मशवरा है, अगर नाक कट भी जाए तो कोई बात नहीं, आप चांदी का लगवा लेना। अगर वो भी पसंद ना आए तो आप सोने का लगा लेना। आप समझ रहे होंगे कि शायद मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा। सिहाबी जो है वो जंग में थे तो उनको पत्थर लगा, उनकी नाक कट गई, तो उन्होंने फिर अपनी नाक जो है वो चांदी की लगवा ली थी। जब वो स्मेली हो गई तो फिर वो उतार के सोने की लगा ली। तो दांत और नाक ही सोने के लगवाने में हर्ज कोई नहीं है। अगर आप सोने या चांदी की नाक लगाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 लाख रुपए की लग जाएगी। आप फिर भी जो 10 से 15 लाख के मकरूज होते हैं उससे आप फिर भी बच जाएंगे। मेरा मशवरा है कि आप नाक कटवा लें। लेकिन आपको अंदाज़ा नहीं है कि मैं क्या कह रहा हूँ। 2 दिनार सहाबी पे कर्ज था, अल्लाह के रसूल ने जनाजा पढ़ाने से इनकार कर दिया था, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ाऊँ। कितने दिनार? आज दिनार कितने का है? 445 का कि 47 का? तो 2 दिनार कितने का बना? हाँ, 1000। और आपके इल्म में है कि शहीद के खून का पहला कतरा गिरता है तो सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। फरमाए युग़फ़रु लिश्शहीदी कुल्लु शैइन इल्ला द्दैन, शहीद के सारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं लेकिन कर्ज माफ़ नहीं होता। यानी ये कैसी दानिशमंदी है, ये कैसी अक्लमंदी है। शादी होती है सुकून के लिए, खुशी के लिए, वो बेचारा शादी करवाने वाला अगले 15 साल प्लज हो जाता है और बेचारा ज़ेरे बार रहता है, कैदी बन जाता है। अब अपनी बीवी के साथ कोई अच्छा मामला करे, प्लानिंग अपने फ्यूचर की करे कि पिछले कर्ज उतारे, सिर्फ इस बात पे कि लोगों के अंदर शोहरत होनी चाहिए। ना उस शादी में बरकत जो रियाकारी के लिए अखराजात किए, शोहरत के लिए किए, अल्लाह क़यामत को जलील करेगा उसके अमाल को सुना सुना के, जो दुनिया को दिखाने के लिए को काम करता है। इस्लाम आपको सही रास्ता देगा। इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस में आपको सही डायरेक्शन अगर देता है तो इस्लाम देता है। रसूलुल्लाह व आलिहि वसल्लम ने किस तरह उम्मत की खैर खाही के लिए बातें समझाईं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबिया उम्मे सुलैम, आज हो सकता है ना कि किसी का जी चाहे मैंने फ़लाँ से शादी करनी है और वो मुसलमान ना हो, और फिर लोग कर भी लेते हैं। कोई किसी ईसाई औरत से कर लेता है, कोई किसी यहूदी औरत से कर लेता है, और ऐसे एक नहीं दसियों क्या सैकड़ों केसेस हैं। गया था पढ़ने और बाप की ख्वाहिश थी कि जाए और पढ़े अमेरिका में और बन के सहाबी आए। क्या कमाल की ख्वाब है, ख्वाब भी कमाल होगी ना। यानी पढ़े काफिरों के पास, रहे उनके माहौल में और बन के सहाबी आए। कमाल की ख्वाब है ये कैसा ख्वाब देखने वाला कमाल का आदमी है। अल्लाह के घर में बैठ के पढ़ने वाला, उसमें कमी कुताही रह जाती है तो काफिर उसको सहाबी बनने देगा? दुश्मन है वो बाप,
ظالم ہیں وہ والدین جو بیٹوں کو تو کیا ان کو یہ پرواہ بھی نہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی اکیلا وہاں بھجوا دیا کرتے ہیں۔ ظالم ہیں، اور اس ظلم کو انہیں قیامت کو حساب دینا پڑے گا۔ ان کو حساب دینا پڑے گا کہ تم نے صرف جھوٹے بلوں کے لیے اپنی اولاد کے دین کو بیچ دیا۔ اور یہی وہ آج حدیث یاد آتی ہے، فتنوں کا دور آئے گا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا، یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، یبیع دینہ بعرض من الدنیا۔ صبح کے وقت ایک شخص مسلمان ہوگا، مومن ہوگا، شام تک کافر ہو جائے گا۔ شام کو ایک بندہ مومن ہوگا، صبح تک کافر ہو جائے گا۔ کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا، دنیا کے چند ٹکوں کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا۔ اللہ عز و جلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، کیونکہ اس سے آسان دین کوئی نہیں ہے۔ دنیا کی ہر مصیبت کو خوشی میں چینج کرنے والا یہ اسلام ہے۔ دنیا کی ہر محرومی میں مجھے یہ خوشیاں دینے والا اسلام ہے۔ میں اسلام کی طرف نسبت کرنے میں فخر محسوس کرتا ہوں۔ اس کی دوسری وجہ، اسلام دنیا اور آخرت کی روشنی کا باعث ہے، جس میں دنیا میں اجالے میں زندگی گزارنی ہے کہ ہر چیز اس کے سامنے روشن ہے، یہ اسلام اسے دے گا۔ بھلا اس سے بڑی تاریکی ہو سکتی ہے؟ کوئی گھٹیا سے گھٹیا شخص بھی ماں کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے؟ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ جس کا باپ فوت ہو جاتا، وہ شخص اٹھتا، چادر ماں کے سر پہ ڈالتا اور اسے اپنی بیوی ڈکلیئر کر دیتا۔ اسلام نے کہا اس سے بڑا حیوان بھی کوئی ہے؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ۔ یہ روشنی دی تو کس نے دی؟ اسلام نے دی۔ یہ روشنی دی ہے تو کس نے دی ہے؟ اسلام نے دی۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ 10 لوگ ایک عورت سے نکاح کرتے۔ میری بات اب سمجھ رہے ہیں نکاح سے کیا مراد ہے؟ کتنے لوگ؟ جب بچہ پیدا ہوتا تو قرعہ اندازی ہوتی، جس کا نام نکلتا بچے کی نسبت اس شخص کی طرف کر دی جاتی۔ اسلام نے کہا یہ حیوانوں میں بھی نہیں ہے، یہ حیوانگی جو ہے کسی اشرف المخلوقات میں نہیں ہو سکتی۔ یہ عزت کے تاج پہنائے تو کس نے پہنائے؟ انسانیت، اسلام نے پہنا۔ اسلام سے پہلے حالت کیا تھی؟ کسی رشتے کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ بیٹھے بیٹھے ایک کہہ دیتا تم میری بیوی لے جاؤ، وہ کہتا تم میری بیوی لے جاؤ۔ کبھی اس طرح بھی غیرت بکتی نظر آئی؟ اسلام نے کہا یہ حرام ہے، یہ کوئی انسانوں کا کھیل تو نہیں ہے، یہ تو حیوانوں کا کھیل ہے، جہاں کوئی تمیز نہیں ہوتی اور چینج کر لی جائے بیویاں۔ یہ بھی یہاں بھی عزت بچائی ہے تو کس نے؟ اسلام۔ بلکہ آپ یہ بات سن کے تو اور حیران ہو جائیں گے، کسی ظالم کو طاقت بڑی پسند ہوتی، آج بھی کچھ لوگوں کو یہ پسند ہوتا ہے کہ طاقت ہونی چاہیے۔ ہمیں پسند ہونی چاہیے تو کس کی طاقت؟ کیا طاقت ہے؟ جسم کی طاقت؟ کون سی طاقت؟ طاقت وہ ہے کہ جو آپ کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنا دے۔ وہ کون سے طاقتور ہے جس سے 2.5 کلو کا بلینکٹ نہیں اٹھتا اور سو وقت پہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد نہیں آتا؟ یہ طاقتور ہے؟ یہ تو لاچار ہے، یہ تو اپاہج ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا انسان ہے جو سمجھتا ہے کہ میں طاقتور ہوں، مسجد میں آنا اس کی قسمت میں نہیں ہے۔ طاقتور وہ ہے جو اللہ کی طاقت پہ اعتماد کرتا ہے اور اللہ کے سامنے جھکتا نظر آتا ہے۔ اگر اس وقت اسلام سے پہلے کسی کو طاقتور اولاد کی ضرورت ہوتی تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ استبضعی من فلان۔ وہ ظالم اپنی بیوی سے کہتا جاؤ فلاں پہلوان کی بیوی جا کے بن جاؤ، جب امید سے ہو جاؤ تو گھر آ جانا۔
اسلام نے کہا مسلمان کی عزت کی قیمت کتنی ہے، پہلے اس کی قیمت سمجھو۔ الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، یہ پوری دنیا مال و متاع ہے، لیکن سب سے قیمتی چیز پوری کائنات کی نیک اور صالحہ عورت ہے۔ مومن کی کتنی قیمت ہے، لو ان اہل السماء والارضین اشترکوا فی دم واحد لاکبہم اللہ فی النار، ساتوں آسمانوں کے ٹریلین فرشتے، ساتوں زمینوں کی تمام مخلوقات اگر ایک مومن کے قتل میں شریک ہوں، بلا شبہ سارے فرشتے تلواریں پکڑ کے تو نہیں آ سکتے، اگر مشورے میں بھی شریک ہو جائیں تو ایک مومن کی قیمت اتنی ہے، قیامت کے دن 14 کے 14 طبق اللہ اس کے بدلے جہنم میں ڈال دیں گے۔ تو قیمت انسان کی کون بناتا ہے؟ اسلام بناتا ہے۔ اس کی قیمت لگائی اسلام نے، وگرنہ انسان کی قیمت کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال نے اسی انسان کو جب اسلام کی نعمت سے نوازا تو پھر اس کی قیمت بنی۔ آج عصبیت اور تعصب کا رواج ہے، کوئی کہہ رہا ہے میں سید ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں راجپوت ہوں، کوئی کہہ رہا ہے میں فلاں ہوں۔ علاقائی عصبیت، صوبائی عصبیت، لسانی عصبیت، اور اسی طرح تحریکی اور تنظیمی عصبیت، قتل و غارت ہو رہی ہے، اور حدیث میں آتا ہے اندھے قتل ہوں گے، اور آج قتل ہو جاتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور حدیث نے سچ کہا، ایک وقت آئے گا نہ مارنے والے کو پتہ ہوگا میں کیوں مار رہا ہوں، نہ مرنے والے کو پتہ ہوگا مجھے کیوں مارا گیا۔ اس طریقے سے نکالا ہے تو اسلام نے نکالا ہے۔ اسلام کہتا ہے فخر کرنے سے باز آ جو، کوئی خاندان افضل نہیں ہے، سب برابر ہے۔ افضلیت اس کے پاس ہے جس کے اندر تقویٰ ہے، اور تقویٰ مجھے اور آپ کو نظر نہیں آتا، تقوی کو کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ مت فخر کرو، اور لفظ کیا ہے؟ لَيَنْتَهِيَنَّ، رک جاؤ اپنے باپ دادا کا نام لے کے فخر کرنے سے، وگرنہ اللہ تمہیں جعلان بنا دیں گے۔ جعلان ایسے کیڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت میں پلتا ہے، اللہ تمہیں جعلان بنا دیں گے۔ آج امت اگر چاہتی ہے کہ یہ قتل و غارت رکے تو عصبیت کے ناسور کو ذبح کرے، کوئی اچھا نہیں ہے، سب مسلمان برابر ہیں۔ المسلمون تتکافأ دماؤہم، تمام مسلمانوں کے خون برابر ہیں، الا بالتقوی، تقوی جس کے پاس ہے وہ اللہ کے ہاں عظمت والا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ ذوالجلال کے ہاں عزت والا وہ ہے جو متقی ہے۔ میں اس لیے اس مسلمان ہونے پہ فخر کرتا ہوں، اس کی تیسری وجہ یہ ہے، دنیا جو مسلمان نہیں ہے ساری ساری رات اور سارا سارا دن محنت کرتی ہے، لیکن جانا جہنم میں ہی ہے۔ بغیر حساب کے کافر نے جہنم جانا ہے، بلکہ وقت آئے گا قیامت کے دن اللہ ذوالجلال فرمائیں گے اپنے پیغمبر سے، یہ لو ایک یہودی پکڑ کے جہنم پھینکو اور توحید والا کہ جہنم سے نکال لو، نکال لو۔ ان کے بدلے مسلمانوں کو نکالا جائے گا جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن ایمان ہوگا ان کے اندر۔ میں کیوں فخر کرتا ہوں میں مسلمان ہوں کہ تھوڑا سا عمل بھی میں اسلام کی حالت میں اگر کر لوں تو انلمیٹڈ اجر اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے میں مسلمان ہوں۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ دن اور رات کی گھڑیوں میں اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے والا۔ کیسے؟ تھوڑا سا عمل، میں اس کی چند مثالیں پیش کر دیتا ہوں۔ وضو پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ بولیں جی، 5 منٹ۔ وضو کر کے جمعہ پڑھنے آئے تو آج کل جمعے کا ٹائم کتنا ہے؟
1.5 घंटा और 5 मिनट कितने होगा? 1 घंटा 35 मिनट। मैंने वैसे ज़्यादा ही बताया। हदीस कहती है मन तवद्दा फ़अहसन अलवुदू सुम्मा अतल जुमआ फस्तमअ वअनसत गुफ़िर लहु मा बैनल जुमअति इलल जुमअ व ज़ियादतु सलासति अय्याम। 1 घंटा 35 मिनट अल्लाह के लिए निकाले हो मुसलमान, अच्छा वज़ू करके जुमा पढ़ने आ जाए, गौर से सुने, कोई बात ना करे। पिछले जुमे से पहले भी 3 दिन, 10 गुज़श्ता दिनों में जितने गुनाह किए होंगे अल्लाह सारे माफ़ कर दे। वक्त कितना लगा? वक्त कितना लगा? आप जरा 10 दिनों में से 1 घंटा 35 मिनट निकालें। बाकी मैं इसलिए फ़ख्र करता हूँ कि मुसलमान हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल के इनामात है मुसलमानों पे। इस्लाम को कबूल कर लेता है, गुनाह तो हो जाते हैं इंसानों से, लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जलाल उसको पाकीज़ा भी बना देता है। अच्छा सच बताइए, जो बंदा 5 नमाज़ें पढ़ता है, 5 नमाज़ों का कितना वक्त मिलता है? 24 घंटों में अगर नमाज़ें 5 पढ़ी जाएँ तो कितना वक्त लगेगा? 1 घंटा। हदीस कहती है सलवातुल खम्स कफ़ारतुल लिमा बैनहुन। ये 5 नमाज़ें बर वक्त पढ़ लेता है, 24 घंटों में जितने गुनाह हुए अल्लाह उसे माफ़ कर देते। मैं इसलिए फ़ख्र करता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। काफिर सारी ज़िंदगी गिरजे में बैठा रहे, जहन्नम में जाएगा। काफिर माबद खाने में घड़ियाल खटखटाता रहे, जहन्नम में जाएगा। मुसलमान का थोड़ा सा वक्त। अच्छा जो साल जो है, साल के बाद आता है रमज़ान के कितने रोज़े होते हैं? 29 या 30। और आजकल तो वैसे भी आपके इल्म में है कि सर्दियाँ आने वाली हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता रोज़े सर्दी में आ जाएंगे। हदीस में आता है जो रमज़ान मुबारक के रोज़े रख लेता है ना और कोई गुनाह नहीं करता, उसके सारे साल में जितने गुनाह होते हैं उनका सफाया हो जाता है। मैं एक छोटी सी दुआ आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ और उम्मीद है कि आप उसको याद भी कर लेंगे और आपको बल्कि याद होगी, मुझे उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमनी हाज़ा अत्तआम व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। बंदा खाना अपनी ज़रूरत में को खाता है और दिल लगा के खाता है, सेरो के खाता है। खाता वो खाना है, करता अपनी ज़रूरत पूरी है। बाद में ये दुआ पढ़ ले, हदीस में आता है उसके जितने भी ज़िंदगी के गुनाह हैं वो भी मुआफ़ हो जाएंगे। लिबास ज़रूरत के लिए पहनता है, लिबास अपने आप को सजाने के लिए पहनता है, लेकिन पहनते वक्त सिर्फ इतना कह दे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी कसानी हाज़ा व रज़क़नीही मिन गैरि हौलिन मिन्नी वला कुव्वा। ये अकेली लिबास की खुशी नहीं है, ये पढ़ के लिबास पहन लो, जितने गुनाह थे वो भी मुआफ़ हो जाएंगे। ये अकेला अच्छा लिबास पहन के खूबसूरत नहीं लग रहा, असल में गुनाहों से भी पाक हो गया। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी, सुब्हानल्लाहि। कितने सेकंड लगे इसको पढ़ने में? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दी कितने सेकंड लगे? 5 सेकंड। ये 100 मरतबा पढ़ेंगे तो कितना वक्त लगेगा? हदीस में आता है जो 100 मरतबा पढ़ ले उसकी ज़िंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ कर देता है। सुबह आप सैर पे निकलते हैं, ज़रूर पढ़िएगा
آپ کی گنتی کے 50 قدم نہیں ہوں گے، آپ یہ 100 مرتبہ پڑھ چکے ہوں گے اور زندگی کے گناہوں سے پاک صاف ہو چکے ہوں گے۔ میں اس لیے فخر کرتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں کہ میرے تھوڑے سے عمل پہ میرا رب اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ مجھے ہر گناہ سے پاک کر دیتا ہے۔ چوتھی بات، میں کیوں فخر کرتا ہوں میں مسلمان ہوں؟ کیونکہ جب میں اس اسلام پہ راضی ہو جاتا ہوں نا تو پھر میرا رب مجھ سے راضی ہو جاتا ہے۔ میں صرف اتنا کہتا ہوں، آپ بھی ذرا کہیے گا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ ایک بار تو پھر دہرا لیجیے، وبمحمد۔ لفظ میں نے 3 بولے ہیں، انعام 5 ملیں گے۔ پہلا انعام، جتنے گناہ ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسرا انعام، کسی ظالم کا خوف ہے تو یہ پڑھ لو، اس ظالم کے ظلم سے تمہارا رب تجھے محفوظ کر دے گا۔ تیسرا انعام، اللہ ذوالجلال کے پیغمبر نے فرمایا جو یہ پڑھ لیتا ہے میں قیامت کو اس کا سفارشی اور شفاعت کرنے والا بن جاؤں۔ چوتھا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں لآخذنہ بیدی، خوش ہو جاؤ جس نے یہ پڑھ لیا نا، میں اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرواؤں۔ جو یہ پڑھ لیتا ہے کان حقا علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، اللہ نے حق رکھا ہے جنت میں داخل کریں گے، اور اس وقت تک نعمتیں دیتے ہی جائیں گے جب تک بندہ بول کے نہیں کہے گا رضیت یا رب، اللہ بس میں راضی ہو گیا۔ میں اس لیے اسلام کو پسند کرتا ہوں، چھوٹے چھوٹے اعمال سے میرا رب راضی ہوتا ہے اور جنتوں کا مالک بنا دے گا۔ نہیں بنائے گا چند دنوں کے لیے، اچھے اچھے باغات میں اور ہوٹلز میں آپ لوگ جاتے ہیں، جگہوں پہ جاتے ہیں کچھ دیر کے لیے۔ لیکن 5ویں اور آخری وجہ میں کیوں پسند کرتا ہوں اسلام کو، کہ اسلام ایک ایسا پیارا دین ہے جس پہ میں چلتا رہوں گا میں جنتی ہوں۔ میری اگر موت اسلام پہ آ گئی تو میں جنتی ہوں۔ اور آسانی کتنی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو وضو کرتا ہے، وضو کے بعد دعا کون سی پڑھتے ہیں ہم؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سچ بتائیے کتنا وقت لگتا ہے؟ یعنی اللہ کی قسم میری اور آپ کی عقل وہاں تک سفر ہی نہیں کر سکتی جتنی میرے رب کی رحمتیں ہیں۔ جو بندہ اتنے الفاظ وضو کرنے کے بعد پڑھ لے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ، قیامت کا دن ہوگا جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اللہ فرمائیں گے میرے بندے جس دروازے سے چاہتے ہو چلے جاؤ۔ گنتی کے آدھے منٹ کا عمل، میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا یہ دعا پڑھنا نہ بھولیے۔ وضو کرنے کے بعد کیا پڑھنا چاہیے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 5 نمازیں پڑھ لے، صرف 5 نمازیں، من صلی الصلوات الخمس واجتنب الکبائر، اور کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، 2 کام، 5 نمازیں پڑھ لے اور کبیرہ گناہوں سے بچ جائے، اللہ ذوالجلال اسے کیا انعام دیں گے؟ اس کو بھی قیامت کے دن کہیں گے بندے یہ 8 دروازے کھلے ہیں، چلے جاؤ جنت میں۔ کس دروازے سے جانا ہے؟ کام کیا کیا اس نے؟ لیکن کبیرہ گناہوں سے بچ جائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں، آج تو اللہ معاف فرمائے پوری فیملی کے حالات بن جاتے ہیں نا، جس کے 3 بیٹے فوت ہو جائیں وہ صبر کر لے، کیا کہے یہ کس کا مال تھا؟ اللہ کے پاس چلا گیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ اس کو بھی کہیں گے تم نے 3 بچوں پہ صبر کیا ہے، میں نے دروازے 8 کھولے ہیں جس سے جاتے ہو جنت چلے جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھا عمل بھی بتایا ہے، آپ صرف 5 چیزوں کی گواہی دے دیں۔ کتنی چیزوں کی؟ گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آپ دیتے ہیں گواہی صاحب؟ اور آخری پیغمبر اللہ کے رسول ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے رسول ہیں۔ جنت بھی حق ہے جو مومنوں کے لیے تیار کی، جہنم بھی حق ہے جو کافروں کے لیے تیار کی۔ 5 گواہیاں دے کے اس پہ پکے ہو جاؤ کہ ہم نے گواہی کبھی چھوڑنی نہیں ہے، اس کے مطابق اپنے زندگی کو گزاریں گے۔ اللہ فرمائیں گے گواہیاں 5 دی ہیں، میں نے دروازے جنت کے 8 کھولے ہیں جس سے چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اذا صلت المرأة 5 صامت شهرها واطاعت زوجها، 5 نمازیں جو عورت پڑھ لے، روزے رمضان کی رکھ لے، خامند کی بات مان لے، اطاعت کر لے، اگر بچے ہیں تو تربیت بھی کرے، مال اس کے پاس رکھ کے گیا ہے خامند تو حفاظت کر لے، 5 کام یہ عورت کر لے، اللہ اس کو بھی قیامت کے دن فرمائیں گے میری بندی جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتی ہو جنت چلی جاؤ۔ جب انسان کو کسی مصیبت کا سامنا ہونا تو اس کی نظر ہوتی ہے آخر تو مصیبت ختم ہو جانی ہے، تو جس کو یہ چھوٹے سے کام کرنے کے بعد نظر یہ ہو کہ دروازے 8 ہی کھلنے ہیں، اس سے بڑا بھی کوئی خوش نصیب ہے؟ یہ صرف اسلام کو قبول کرنے والوں کے لیے ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے ما من یہودی ولا نصرانی، کوئی بھی ایسا یہودی اور عیسائی نہیں یسمع بھی، جس نے اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے بارے میں سنا، ثم یموت، پھر وہ مر گیا، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، لیکن ایمان نہیں لایا اللہ کے رسول کے ساتھ، الا کان من اہل النار، یہ یہودی اور عیسائی جہنم کا ایندھن بنے گا۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال مجھے اسلام پہ مطمئن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے پہلے مجھے مسلمان بنا دے، ایسا مسلمان جو اللہ تجھے پسند آ جائے، ایسے اعمال کرنے والا بنا دے جس سے تو راضی ہو جائے، اور یہ ساری نعمتیں ہر مسلمان کو عطا فرما دے۔ الہ العالمین یہ جو روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کے اسلام کو قبول فرما دے، اور جو وعدے انہوں نے تیرے سنے ہیں اے اللہ ان وعدوں کو قیامت کے دن پورا فرما دے۔ مولا کریم جتنے بیمار ہیں روحانی یا جسمانی یا مالی، اے اللہ ان کی بیماریوں کو قوت عطا فرما دے اور ختم کر دے بیماریوں کو، اور ان کمزوریوں کو طاقتوں میں بدل دے اور بیماریوں کو صحت میں بدل دے۔ مولا کریم جتنے بیٹھے ہیں ان کی اولادوں کو بھی نیک بنا، دست و بازو بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور صدقہ جاریہ بنا۔ الہ العالمین کو صاحب اولاد ہے تو ان کو نیک بنا دے، جو بے اولاد ہے ان کی جھولیوں کو بارونق بنا دے، مال والے ہیں تو برکت دے دے، فتنوں اور آزمائشوں سے بچا، اور اگر بے روزگار ہیں تو تونگر بنا دے، مقروض کے غیبی خزانوں سے مدد فرما دے۔ الہ العالمین جس طرح تیرے گھر میں سب بیٹھے ہیں اللہ ان کو جنت میں بھی جمع فرما دے، جو دنیا سے جا چکے ان کو کروٹ کروٹ اللہ ان کو سکون نصیب فرما، ان کی آخری گھاٹیوں کو آسان فرما، اور ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اپنے محبوب کے رفاقت اور اپنے دیدار کا سب کو مستحق بنا دے۔ وآخر دعوانا
अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।